اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد لیاقت قریشی ہے اور میں ڈائریکٹر ہوں dehleez.pk آن لائن شاپنگ کا، اور ساتھ میں dehleez.com پراپرٹی مارکیٹنگ کمپنی کا۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کون سا بزنس کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی ہم کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ تو یہ ایک بہت زبردست ٹاپک آج ہم نے چوز کیا ہے، تو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تھوڑی بہت بات ہوگی آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو برانڈ ہیں، ہماری جو کمپنیز ہیں اس کے بارے میں۔ ہماری بیسیکلی دو کمپنی ہیں اور سیم نام کے ساتھ ہیں، مطلب دہلیز کے نام سے۔ تو بیسیکلی جو دہلیز ہے یہ گروپ آف کمپنیز ہے، ابھی دو کمپنیز ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک تیسری کمپنی بھی بنائیں گے دہلیز کے نام سے۔ پہلی جو ہماری کمپنی ہے وہ ہے dehleez.pk آن لائن شاپنگ۔ بیسیکلی یہ جو dehleez.pk آن لائن شاپنگ کمپنی ہے، یہ کمپنی ساری ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ای کامرس مطلب اس سے ہم لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ سارا ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے۔ بہت سی پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس جو ہم سیل کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، پیجز پہ، سوشل میڈیا پہ، ایپ کے ذریعے۔ تو آپ ہماری اویلیبل پروڈکٹ میں سے کوئی بھی پروڈکٹ خرید سکتے ہیں۔ اور دوسری جو کمپنی ہے وہ dehleez.com ہے، اور یہ جو dehleez.com ہے یہ بالکل فریش کمپنی ہے، اس کو 2-3 مہینے ہوئے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ تو dehleez.com کا جو پروجیکٹ ہے یہ ٹوٹل بیس کرتا ہے پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ۔ پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ مطلب بہت سی کمپنیاں یہاں پہ پاکستان میں اور دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ مثلاً وہ پراپرٹی کو پرچیز کرتی ہیں، بیچتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا سیل اس میں ہوتی ہے، پرچیز ہوتی ہے، رینٹ کا کام ہوتا ہے، اور پھر ڈیفرنٹ طریقوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پراپرٹی سیل کی جاتی ہے۔ مثلاً اس میں کوئی گھر بنا کے سیل کیا جا سکتا ہے، زمین لے کے اس کو سیل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پلاٹ لے کے اس کو سیل کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سوسائٹیز جو ہیں وہ سیل کی جا سکتی ہیں۔ تو مثلاً پاکستان میں پراپرٹی کا ایک بڑا نام جو ہے وہ زمین.com ہے۔ تو یہ جو dehleez.com ہے بیسیکلی یہ ایسا ہی ماڈل ہے۔ اس کا شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم پاکستان میں ایک مارکیٹنگ کمپنی بنانا چاہ رہے تھے۔ تو وہ اس کا جو آبجیکٹیو تھا وہ یہی تھا کہ پراپرٹی کی مارکیٹنگ کرنا، ٹھیک ہے، سیل پرچیز وغیرہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ۔ تو وہ اس میں ہم لوگ کور کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو dehleez.com کے پلیٹ فارم سے جو پروجیکٹ فی الحال کر رہے ہیں وہ زیادہ تر سوسائٹیز کے ہیں۔ ہمارے پاس جو مین پروجیکٹ ہے وہ عبداللہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے۔ تو عبداللہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کو ہم لوگ سیل کرتے ہیں، مارکیٹ کرتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا آنے والے دنوں میں ہمارے پاس بلیو ورلڈ سٹی کے بھی پروجیکٹ ہوں گے۔ ہماری بات ان کمپنیز کے ساتھ، ان سوسائٹیز کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور اسی طرح کیپٹل سمارٹ ایک سوسائٹی ہے اسلام آباد میں، تو وہ انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ جائے گی، تو اس کی سیل بھی ہم لوگ کریں گے۔ اور اسی طرح اور بہت سی سوسائٹیز ہیں، مثلاً پارک ویو کے نام سے ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، تو ان کے ساتھ بھی ہماری فائنل بات ہو رہی ہے۔ وہ کمپنی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائے گی انشاءاللہ ویری سون۔ اور اسی طرح گلبرگ گرین جو ہے نا یہ ایک بہت ہی اعلیٰ سوسائٹی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو رہی ہے بہت جلد۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو اوور ویو جو دینا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو dehleez.com ہے اور dehleez.pk ہے، اس میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو دونوں کمپنیز میں فرق نظر نہیں آتا، تو یہ میں نے آپ کو اس کا جو ڈفرینس ہے وہ بتا دیا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک کمپنی نہیں ہے، یہ دو کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گروپ آف کمپنیز ہیں اور یہ دو سیپریٹ کمپنیز ہیں۔ دونوں کمپنیز کا ایک الگ الگ جو ہے نا وہ آبجیکٹیو ہے، اور ان کا جو وے آف ورکنگ ہے وہ بھی الگ ہے، اور یہ دونوں ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں۔
تو اب آتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ پاکستان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا بزنس شروع کرنا چاہیے. تو بیسیکلی تو بہت سے بزنس ہیں جو پاکستان میں شروع کیے جا سکتے ہیں اور ان کی بہت اچھی مارکیٹ ابھی بنی ہوئی ہے اور فیوچر کے والے سے بھی بن رہی ہے. تو اس میں ای کامرس جو سب سے بیسٹ شعبہ ہے، اس میں ابھی بہت سکوپ ہے، بہت سا کام کیا جا سکتا ہے. ای کامرس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کا جو شعبہ ہے وہ بھی بہت ہی ایمرجنگ ہے پاکستان میں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کووڈ-19 کے بعد جو شعبے ابھرے ہیں اس میں ای کامرس ہے، آئی ٹی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو شعبہ ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، اس میں بھی بہت سا کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ ایسے بزنس تھے جو ٹیکس سے ریلیٹڈ تھے، اور اس کے بعد اور بھی بہت سے شعبے ہیں جو ٹریڈیشنل بزنس ہیں، ان کو بھی آپ انوویٹ کر کے شروع کر سکتے ہیں. اس میں فوڈ کا جو بزنس ہے، مطلب ریسٹورنٹ وغیرہ، فاسٹ فوڈ، اور اس کے ساتھ جو اور کام کیا جا سکتا ہے وہ ہے اس میں ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی میں. تو اسپیسیفکلی جو آج میں نے ڈسکس کرنا تھا وہ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے حوالے سے ہی تھا کہ آپ لوگ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی میں کیسے ان ہو سکتے ہیں، یہاں سے آپ اپنی کیسی ارننگ کر سکتے ہیں، اور آپ کیسے جو ہے نا وہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں اسی ٹاپک پہ اور اسی بزنس پہ جو ہے نا آپ کو بتانا چاہوں گا. اب بیسیکلی ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کیا ہے؟ یہ ایسا بزنس ہے جو آج سے نہیں ہے، جو بہت پرانا بزنس ہے، ٹھیک ہے. شروع سے جو ہے نا وہ لوگ زمینیں لیتے تھے، بیچتے تھے، ٹھیک ہے، رینٹ پہ دیتے تھے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کا بزنس ہے یہ بہت پرانا ہے، اور اس میں بڑے عرصے سے جو ہے نا وہ دنیا کام کر رہی ہے. پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے، باہر کی دنیا میں بھی کام ہو رہا ہے. اب ریئل اسٹیٹ میں دیکھیں تو اب دبئی کہاں سے کہاں پہنچ گیا پراپرٹی میں، ریئل اسٹیٹ میں. وہاں جو ہے نا پہلے کوئی ٹاور نہیں ہوتے تھے، ابھی دنیا کی سب سے بڑی جو بلڈنگ ہے وہ دبئی میں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ 500 سے زیادہ ایسی بلڈنگ جو 100 منزل سے زیادہ ہیں وہ یہاں پہ دبئی میں ہیں. اسی طرح ملیشیا کو آپ دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یو کے کو دیکھ لیں، یو ایس اے کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں. چائنا میں اسپیشلی اب شنگھائی جو شہر ہے جو ماڈرن سٹی تصور کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ دیکھیں ہائی رائز بلڈنگ کتنی ہیں. اور دنیا کی جو سیکنڈ بڑی بلڈنگ ہے شنگھائی ٹاور، برج خلیفہ کے بعد، برج خلیفہ جو دبئی میں ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ چائنا میں ہے، شنگھائی میں، شنگھائی ٹاور. تو یہ آپ دیکھیں اس کی جو ٹوٹل ہسٹری ہے ان بلڈنگز کی، یا ریئل اسٹیٹ کی یا پراپرٹی کی، ماڈرن پراپرٹی کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ محیط کرتی ہے پچھلے 15 سے 20 سالوں میں. اب 15-20 سالوں میں اب دیکھیں یہاں پہ اس سیکٹر میں کتنا کام ہوا پوری دنیا میں. اب پاکستان میں جو ہے وہ ٹریڈیشنلی کام کیے جاتے تھے. ٹریڈیشنلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے محلے میں ایک بندہ ہے جی، وہ کسی کو مکان لے کے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے مکان بیچ رہا ہے، اور کسی کو پلاٹ لے کے دے رہا ہے، کسی کے پلاٹ سیل کر رہا ہے. تو اس کو بولتے تھے جی وہ پراپرٹی ڈیلر ہے، جی چلیں ہم پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کوئی گھر نہیں مل رہا، ہمیں کوئی مکان نہیں مل رہا، تو وہ آپ کی ہیلپ کرتا تھا. تو اب بھی جس طرح جو ہے نا وہ زمانے کے ساتھ جدت آئی ہے، تو یہ سارا شعبہ جو ہے نا یہ بھی ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ ہو گیا ہے. اب وہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے نا اس کے پاس اتنا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے. وہ چیزیں جو ہے نا اب کنورٹ ہو چکی ہیں ٹیکنالوجی پہ. اب جو ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی سیل ہوتی ہے وہ تھرو کمپنیز ہوتی ہے، تھرو مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہے. اس میں جو ٹول یوز ہوتے ہیں وہ مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو مارکیٹ کرتی ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کو، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین.com جو ہے وہ پراپرٹی کا پورٹل، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے جب سٹارٹ کیا تھا 2006 میں، تو وہ ٹریڈیشنل ویز کے انہوں نے آہستہ کنورٹ کر کے اس کو ایک جدت دی. اور پھر اسی طرح بہت سی کمپنیاں یہاں پہ مارکیٹ میں آ گئیں. تو ابھی سوسائٹیز ہو، ٹھیک ہے، گھر ہو، مکان ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو، فارم ہاؤس ہو، اور فارم ہاؤسز کے ساتھ ریزیڈینشیل کوئی پلاٹ ہو یا کمرشل ہو، یا بہت بڑی سوسائٹی ہو، یا جو ہے نا ایک بہت بڑا پلازا ہو، ٹھیک ہے، ٹاور ہو،
اور اب اس کو کیسے جو ہے نا وہ مارکیٹ کرنا ہے، کیسے سیل کرنا ہے، تو یہ بیس کرتا ہے سارا ٹیکنالوجیز پہ شفٹ ہو گیا. یہ فیس بک کے ذریعے لوگ کرتے ہیں، OLX پہ ایڈ لگاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا بہت سی بڑی بڑی ویب سائٹیں لوگ بناتے ہیں، وہاں پہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس شعبے میں آئیں، اس شعبے میں کام کریں، ریئل اسٹیٹ میں، پراپرٹی میں، اور جدت کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنا ایک برانڈ بنائیں، اس برانڈ کو جو ہے نا وہ مارکیٹ کریں، اس برانڈ کے اوپر آپ کے پاس پروجیکٹ ہوں. ٹھیک ہے، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کیسے اور کہاں سے آپ لوگ پروجیکٹ لے سکتے ہیں، اور پھر آپ ان کو سیل کریں. سیل کرنے کے بعد آپ اپنا کمیشن لیں. ٹھیک ہے، اپنا مارجن لیں. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا سورس آف انکم آپ کی بن سکتی ہے. اور باقی اس کے ساتھ میں آپ کو ریلیٹ یہ بتاؤں کہ اب بعض لوگ ابھی بھی جو ہے نا وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ایک فیس بک پہ پیج بنا لیا تو بس ہم نے کام شروع کر لیا. اس سے آگے جائیں، آپ ایک نام سوچیں، کمپنی بنائیں. ٹھیک ہے، اس کو رجسٹر کرائیں، ایک آفس رکھیں، سٹاف رکھیں. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ سٹاف رکھیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس پروجیکٹ ہونے چاہیے. آپ ان پروجیکٹ کو مارکیٹ کریں. ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پروجیکٹ کو آپ لوگ بیچیں. اس میں سوسائٹیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں گھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ریزیڈینشیل کمرشل پراپرٹی ہو سکتی ہے. اس میں ٹاور ہو سکتے ہیں. اس میں شاپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ریزیڈینشیل پورشن ہو سکتا ہے. تو یہ جو پراپرٹی ہے، جب آپ اس کو جدت کے ساتھ اپنے برانڈ کے ساتھ جب آپ لوگ بیچیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو اچھی خاصی انکم ہو سکتی ہے. آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ایک چھوٹے لیول سے، اور آپ کی سوچ جو ہے نا وہ انلیمیٹڈ تھنکنگ کے ساتھ جب آپ کریں گے، اور پھر آپ کا جو تھنکنگ ہوگی وہ نیور گیو اپ کے ساتھ، مطلب آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور کبھی آپ کے پاس پیسہ آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، لیکن آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا. آپ نے لگے رہنا ہے، آپ نے لگے رہنا ہے. تو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈیلی جو ہے نا وہ لاکھوں کے اور کروڑوں کے سودے ہوتے ہیں. آپ کا مہینے میں اگر ایک ڈیل بھی بن جاتی ہے تو آپ کو ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی. اب کوشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے پراپرٹی ریئل اسٹیٹ تو کرنی ہے، لیکن اب کیسے کریں ہم؟ تو کیسے کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں ایک چھوٹے سے لیول سے، ایک لو لیول سے، اور پھر آپ اس میں محنت کرتے جائیں، محنت کرتے جائیں، اور ایک دن آئے گا آپ کا ایک نام ہوگا پراپرٹی میں. تو آپ بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں مختلف مارکیٹنگ کمپنیز کے. ٹھیک ہے، آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے گرو بن سکتے ہیں اس چیز میں. تو اب کام شروع کرنے کے لیے بیسیکلی 2 ویز ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں. پہلا ویز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنا سرمایہ ہے، ہیوی منی ہے، ٹھیک ہے، ہیوی اماؤنٹ ہے، تو آپ ایک بڑے لیول کے ساتھ مطلب کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی ایک سوسائٹی بنا سکتے ہیں، آپ گھر بنا کے سیل کر سکتے ہیں، آپ پلاٹ لے کے سیل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کا سرمایہ نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے نا صرف اپنا ایک سیٹ اپ بنائیں. ٹھیک ہے، اپنا ایک بیٹھنے کی جگہ بنائیں، ایک آفس بنائیں، ایک برانڈ بنائیں، کمپنی بنائیں، سٹاف ہائر کریں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پریزنس دیں، اس کو ایک ویب سائٹ بنائیں، اور پھر آپ ڈیفرنٹ پروجیکٹ لیں. ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ کمپنی سے، ڈیفرنٹ سوسائٹیز سے. ٹھیک ہے، جو بڑے بڑی جو ہے نا یہاں پہ کام ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، لاہور، کراچی میں. ٹھیک ہے، تو وہ پروجیکٹ آپ صرف مارکیٹ کریں، سیل کریں. اب اس پہ آپ کا پیسہ اتنا نہیں لگے گا. آپ کا جو گیٹ اپ بنانے میں، سیٹ اپ بنانے میں، کمپنی بلڈ کرنے میں جو پیسہ آپ کا لگے گا، چاہے وہ 2 لاکھ روپیہ لگتا ہے، 5 لاکھ لگتا ہے، یا 10 لاکھ لگتا ہے، ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کس لیول سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو آپ کو پروجیکٹ ملیں گے وہ آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گے، اور جب آپ ان کو سیل کریں گے تو آپ ان کمپنیز کو بھی سیل دے رہے ہوں گے، اور اپنے لیے بھی آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ کما رہے ہوں گے. پھر اپنے ساتھ ٹیم بلڈ کریں. ٹھیک ہے، سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ آپ سٹاف رکھیں، اور پھر جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز کر کے آپ لوگ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ ہم لوگ سرمایہ بھی نہیں لگا سکتے، کمپنی بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر ہم کیسے شروع کریں؟ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. مثلا ہم آپ کو آفر دیتے ہیں کہ اگر آپ سنسیئر ہیں
اور آپ کے پاس کچھ سکلز ہیں، آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہے، آپ کے پاس ایک بیسک نالج ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے یا نہیں بھی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ پراپرٹی کے کام میں، ریئل اسٹیٹ کے کام میں انٹرنشپ کریں، 3 مہینے کی انٹرنشپ. ہم آپ کو ساری سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جو سکلز ہیں وہ آپ کو سکھا دیں گے. اس پہ آپ کا کچھ بھی نہیں لگے گا بغیر پیسے کے. تو پھر آپ جو ہے نا وہ انٹرنشپ ختم کرنے کے بعد ہم آپ کو جاب آفر کریں گے، اور اسی طرح آپ کو بہت سی جگہوں پہ جاب آفر ہو جائے گی. تو کیا ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ مارکیٹ میں ہو جائیں گے. تو جیسے جیسے پھر آپ سیل کرتے رہیں گے بغیر پیسے کے، مطلب آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگا، تو آپ جو ہے نا وہ اپنے لیے ارننگ کر سکتے ہیں. اور وہ جو ارننگ ہوگی وہ کتنی ہوگی وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مہینے میں 15,000 کماتے ہیں، آپ مہینے میں 30,000 کماتے ہیں، آپ 50,000 کماتے ہیں، لاکھ کماتے ہیں، یا 2 لاکھ کماتے ہیں، یا 10 لاکھ کماتے ہیں. میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ سنسیئر ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، سیلز مارکیٹنگ کی سکل کو آپ نے سیکھا، آپ کے پاس سکلز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس فیلڈ میں بہت جلدی ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ آپ مہینے کا 1,00,000 روپیہ تو آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں محنت کر کے. تو یہ تو وہ چیزیں تھی جو مطلب کیسے شروع کرنا ہے، اور اب کیسے اس کو مارکیٹ کریں گے، اور کیا سلسلہ آپ اس میں بنا سکتے ہیں. تو یہ وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ساری چیزیں. اب اس میں ایک تھوڑی سی چیز اور آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا جب اس فیلڈ میں آئیں گے تو اس کے بعد ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اب جب دیکھیں آپ اس فیلڈ میں آئیں گے نا، تو جب آپ سٹارٹ کریں گے، آپ کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے، آپ کچھ 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال جب لگائیں گے، تو اس کے بعد مختلف کمپنیوں میں آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں دنیا میں ہر ٹائم پہ ہزاروں جابز جو ہے نا، ہزاروں لاکھوں جابز موجود ہوتی ہیں. سیل جو ہے نا وہ کسی بھی کمپنی کی بھی، کسی ادارے کی ایک بیک بون تصور کی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کمپنی جب اپنی پروڈکٹس کو سیل کرے گی، کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، آئی ٹی ہے، ای کامرس ہے، ٹھیک ہے، کوئی فزیکل پروڈکٹس ہے، تو اس کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ سیل ہوتی ہے. تو جب کمپنی کی سیل اوپر جائے گی، کمپنی گرو کرے گی، تو آپ کو انسینٹیو بھی دے گی، آپ کا کمیشن بھی بڑھا دے گی، آپ کی بیسک سیلری بھی لگا دے گی. اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کمپنی میں گروم کرتے جائیں گے. مطلب آپ اپنی ویلیو کو یوز کرنے کے بعد آپ کی پروموشن بھی ہوتی رہے گی. آپ سمپل جو ہے نا وہ ایک سیل ایگزیکٹو آئیں، ٹھیک ہے، آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایگزیکٹو آئیں، آپ اسسٹنٹ مینیجر بن سکتے ہیں، آپ مینیجر بن جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ ریجنل مینیجر، ایریا مینیجر، آپ کسی کی کمپنی کے ڈائریکٹرز تک پہنچ سکتے ہیں. بلکہ ڈائریکٹرز تک ہی نہیں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اس ٹائم دنیا میں جو کمپنیز کام کر رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹی کمپنیز ہیں، مڈ کمپنیز ہیں، بڑی کمپنیز ہیں، نیشنل کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، تو ان کمپنیز کے جو 80 سے 90% سی ای اوز ہیں. اب سی ای او جو ہوتا ہے نا، چیف ایگزیکٹو آفیسر، وہ کسی بھی کمپنی کا ایک سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. تو آپ کمپنی کے جو سی ای او کو دیکھیں تو وہ 90% سی ای اوز ایسے ہوتے ہیں جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. مطلب ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ہوتا ہے. اب ان کو سی ای او لگاتے ہیں وہاں پہ. اب ان کو سی ای او لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ مطلب یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ کوسچن ہے. اب دیکھیں، ایک بندہ فائنینس کا ہے، وہ بھی ڈائریکٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ ایڈمن ایچ آر کا ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہ آئی ٹی کا ہے، ڈائریکٹر آئی ٹی ہے. تو اب وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے ایک ڈائریکٹر لیول تک تو جاتے ہیں، لیکن وہ آگے سی ای او تک بہت کم پہنچتے ہیں. لیکن جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ والا بندہ ہے وہ ٹاپ لیول تک، کمپنی کے سی ای او تک بھی پہنچ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی سکلز ہوتی ہیں. کمپنی کہتی ہے کہ یہ بندہ ہماری سیلز کو ڈبل ٹرپل کرے گا، انکریز کرے گا، کمپنی کو کما کے دے گا، تو کمپنی بھی جو ہے نا اس کو اس پوزیشن پہ پھر بٹھا دیتی ہے. تو
مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا شعبہ ہے اس کو چوز کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو چوز کرنے کے بعد چاہے کوئی بھی سیکٹرز ہے آپ اس میں ان ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، اس کو یوٹیلائز کریں گے، اپنی پی آر یوز کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے کنٹیکٹس یوز کریں گے، ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے، تو ایک دن آئے گا کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ مقام اس فیلڈ میں بنا لیں گے۔ اب جو بات ہو رہی ہے بیسیکلی وہ پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے، تو اب میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس میں این ہونے کے جو بھی 2-3 طریقے ہیں، تو وہ ان سب طریقوں کے ساتھ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہیں ہم لوگ ان کو سیل کرتے ہیں، تو اب تھوڑی سی اس پہ بات میں آپ کو کرتا چلوں کہ جو ہمارے پاس ابھی جو مین پروجیکٹ ہے عبداللہ سٹی کا ہے، تو اگر آپ عبداللہ سٹی سے ریلیٹڈ جاننا چاہتے ہیں، آپ یہاں پہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں عبداللہ سٹی میں، بیسیکلی عبداللہ سٹی یہ اسلام آباد میں ایک سوسائٹی ہے نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس چکری روڈ پہ، تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ریزیڈینشیل کمرشل اور فارم ہاؤسز کی صورت میں 3.5 مرلے 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال کے پلاٹس ہیں۔ اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیش پہ یا انسٹالمنٹ پہ، تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، آپ اس میں انویسٹ کریں اور پلاٹ یہاں پہ لیں، اور تقریباً یہ 20,000 کنال سے زیادہ جگہ ہے، پلین جگہ ہے، کام تیزی کے ساتھ جاری ہے یہاں پہ، اور اس کی ایکسیس بہت اچھی ہے۔ اس کو ایک چکری روڈ لگتا ہے جو پنڈی صدر سے چکری تک سوسائٹی تک آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرا اس کو موٹر وے کا راستہ لگتا ہے، پشاور لاہور کا جو موٹر وے ہے اس کا جو چکری انٹرچینج ہے وہاں سے ایگزٹ ہے، 5 منٹ کے فاصلے پہ سوسائٹی ہے۔ پھر اس سوسائٹی کے ارد گرد اور بڑی سوسائٹیز ہیں جس کی وجہ سے اس سوسائٹیز کی ویلیو بھی بہت اچھی ہے۔ تیسرا جو رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے جو رواد سے ٹچ ہو کے اسلام آباد ایئرپورٹ کو جا کے لگے گا، تو وہ بھی سوسائٹی کے بالکل پاس سے روڈ گزر رہا ہے جس پہ ابھی کام شروع ہونے والا ہے۔ تو اب ان چیزوں کو دیکھیں تو اب جو اسلام آباد پنڈی میں ریئل اسٹیٹ کا جو فیوچر ہے وہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اس کی سراؤنڈنگز میں اس ایریے میں تقریباً 30+ سوسائٹیز ہیں جس میں سے ایک عبداللہ سٹی ہے، اور میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ عبداللہ سٹی میں پلاٹ لیتے ہیں تو دہلیز.com آپ کی ہیلپ کرے گی آپ کو پلاٹ دلوانے میں، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ پلاٹ لیں، انویسٹ کریں، اور زمین کی جو ویلیو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے۔ یہ سوسائٹی جب 3-4 سال پہلے شروع ہوئی تھی تو 5 مرلے کا پلاٹ 5-6 لاکھ کا ملتا تھا، پھر 8 لاکھ کا ہوا، اور یہ تقریباً کووڈ سے پہلے اس کی جو ویلیو تھی وہ 12 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، اور ابھی اس کی جو پلاٹ ویلیو ہے 5 مرلے کی وہ ہے 16 لاکھ۔ اب 16 لاکھ کا جو پلاٹ ہے، اب دیکھیں یہ 2 سالوں میں مطلب کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس کی ویلیو، جو 5-6 لاکھ سے شروع ہوا تھا اور 16 لاکھ پہ ہے ابھی، لیکن 4 لاکھ ہم اسپیشل آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، 12 لاکھ میں آپ کو پلاٹ مل جائے گا۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہیں تک رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ ابھی بہت آگے جائے گا۔ ابھی اگر 12 لاکھ کا پلاٹ ہم آپ کو دیتے ہیں تو یہ 1 سال بعد تقریباً اس کی جو ویلیو ہے وہ 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی، پھر اور آگے جا رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے ہی رنگ روڈ کا پروجیکٹ مکمل ہوگا تو یہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو 25-30 لاکھ سے کم پہ نہیں ملے گا۔ تو دس از دا رائٹ ٹائم فار انویسٹمنٹ ان پراپرٹی، اور پراپرٹی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس اگر 2-4 پیسے ہیں، اس کے پاس کوئی سیونگ ہے، تو کہتا ہے یار میرا گھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی پلاٹ ہونا چاہیے، تو وہ اپنی انویسٹمنٹ اس میں کرنا چاہتا ہے، اور اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، تو ان کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہی ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس میں ہوتی ہے، وہ اپنے لیے کوئی گھر لیتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں، اور ہمارے آنے والے جو پروجیکٹس ہیں جس میں بلیو ورلڈ ہے، اور اسی طرح کیپٹل سمارٹ ہے، اسی طرح جو ہے نا یہ اور سوسائٹیز ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھیں، پارک ویو وغیرہ، تو یہاں پہ بھی آپ لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے جس کا جو مین پورشن تھا، جو مین ٹاپک تھا کہ ہم لوگ کیا بزنس کریں، تو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ
آپ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے شعبے میں آئیں اور اس میں جو ہے نا آپ کام کریں، اس میں اپنا بزنس شروع کریں تو آپ کے لیے یہ شعبہ بہت اچھا رہے گا۔ باقی اور بھی بہت سے شعبے ہیں، لیکن اب اس ٹائم پہ اب سارے بزنس سے ریلیٹڈ تو بندہ انفارمیشن نہیں دے سکتا۔ ان فیوچر ہم جو ویڈیو بنائیں گے اس میں کسی اور بزنس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو فی الحال اتنا ہی ہے کہ آپ اپنا مائنڈ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے شعبے کے لیے بنائیں اور اس میں آپ کام کریں، ٹھیک ہے، بزنس سٹارٹ کریں۔ کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہماری ویڈیو بھی ہیں بزنس سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ لوگ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو بھی مجھے لگتا ہے اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بزنس برین جو ہمارا چینل ہے اس پہ ہم بزنس سے ریلیٹڈ مختلف ویڈیو بناتے رہتے ہیں، تو اب اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کا بٹن دبائیں